اکثر لوگ سمجھتے کہ شاید میں جب ایم این اے بن رہا تھا تب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی کہ میرے ساتھ کچھ واقعات کچھ حادثات ہوئے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے سسٹم سے جواب لینا ہے. یہ وہ ٹائم تھا شہر کا جب نہ مارنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہے نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہے. اچھا، آپ نے فکسڈ کیمپین سٹارٹ کی، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اچھا، میں نے دیکھا فکسڈ نیچے کام کر رہی ہے لیکن اوپر ایک جماعت کا بینر لگا ہے کہ کراچی کا کچرا صاف کرو، لیکن فکسڈ کچرا نیچے صاف کر رہی ہے. آپ بھی تو بینر لگا سکتے تھے کمپنی کی مشہوری کے لیے، لیکن آپ نے صفائی کو کیوں ترجیح دی؟ کراچی کے اندرون پر سیاست نہیں کی کہ لوگوں کو تقسیم کریں، لڑوائیں، بتے لیں، قبضے کریں. جو اس شہر کی تاریخ رہی ہے لوگ بھول جاتے ہیں. عالمگیر بھائی، آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ یار دیکھیں، حل ایک تو جو بھاشن دے رہے ہیں وہ حل نہیں ہے. اللہ کا عذاب اس کی نسل پہ ہو، اس پر ہو، میں کروں مجھ پہ ہو. السلام علیکم پیارے پاکستانی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، انہیں کراچی والوں کی ایک بڑی تعداد شہر کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کراچی شہر کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. فکسڈ کیمپین شہریوں کی آواز بنی. انہوں نے کراچی اور اپنے حلقے کی جس طرح خدمت کی وہ ان کا بڑے سے بڑا نکات بھی مانتا ہے. حالانکہ یہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی کا کام نہیں ہوتا. ان کے پاس نہ بلدیات کا بجٹ ہوتا ہے، نہ ہزاروں کا بلدیاتی عملہ، اور نہ ہی اختیار. لیکن کبھی ہم نے آپ کو اختیارات کے لیے روتے دھوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ انہیں کام کرتے دیکھا جو ان سے ہو سکتا تھا. آپ نے کراچی کے حقوق کے لیے بڑے مؤثر احتجاج کیے. کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ خیز جنگ لڑی. مؤثر احتجاج کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں اور پھر سمجھوتے ہو جاتے ہیں، فیس سیونگ لی جاتی ہے اور مسئلے مزید خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے جس طرح سے احتجاج کیا وہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا کہ احتجاج ایشو بیسڈ ہو اور اس کا کوئی مثبت نتیجہ ضرور نکلے. ان کے مخالفین نے ہر طرح کی ان کے خلاف کیمپین کی، لیکن یہ اپنا کام کرتے رہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میرا پہلا سوال، آپ نے پالیٹکس جوائن کرنے کا فیصلہ کب کیا، کیوں کیا، اور آپ نے پالیٹکس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیں، میں نے 2009 میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی. اکثر لوگ سمجھتے کہ شاید میں جب ایم این اے بن رہا تھا تب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. 2009 میں تب 19 سال کا تھا. آئی ایس ایف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے پی ٹی آئی کی، وہ جوائن کی کراچی سے، بلکہ ہم نے آغاز کیا کراچی سے اسٹوڈنٹ ونگ کا، اور پھر میں سندھ کا پریزیڈنٹ بنا آئی ایس ایف کا. پھر میں مرکز میں گیا اور پھر میں مین پارٹی کا حصہ بنا 2013 میں. پھر 2016 میں فکسڈ کا آغاز ہوا. تو میں اور فیصلہ اس لیے کیا کہ میرے ساتھ کچھ واقعات کچھ حادثات ہوئے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے سسٹم سے جواب لینا ہے، مجھے سسٹم کا حصہ بننا ہے اور ان سے جواب لینا ہے. اور اس دور میں عمران خان نے ایک علم بلند کیا تھا جس کی طرف نوجوان دیکھ رہے تھے، جو لسانیت سے پاک تھی، جو فرقہ واریت سے پاک تھی، اور امن کی بات تھی. کراچی میں 2009 میں امن کا جھنڈا اٹھانا یہ بھی بڑی ایک حیرت والی بات ہوتی تھی، کیونکہ یہاں تو سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز تھے، ایک دوسرے کی لاشوں پہ سیاست کرتے، یونیورسٹی کالجوں میں لاشیں گراتے ہیں. تو ایسے میں عمران خان کو ایک ان کے ویژن کے پیچھے، آئیڈیالوجی کے پیچھے مجھ جیسے ہزاروں نوجوان ان کے ساتھ تھے اس وقت، اور ہم نے یہاں سے یہ سیاسی سفر کا آغاز کیا. تو رہی بات جو واقعے کی تھی، 2007 میں مجھ پہ ایک حملہ ہوتا جس کے نتیجے میں میں زخمی بھی ہو جاتا. یہ وہ ٹائم تھا شہر کا جب نہ مارنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہے نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ عروج پہ تھی، ایک دن میں 100 لاشیں گرتی تھی اور سیاسی بنیادوں پہ. تو مجھ پہ یہ حملہ ہوتا، میں مقامی پولیس اسٹیشن جاتا، ان کو اپنی کمپلین کرتا. تو ان کا جو رویہ ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ شاید میں نے کسی کو، مطلب میں وکٹم نہیں ہوں بلکہ میں مجرم ہوں، اور وہ کوئی کوآپریٹ نہیں کرتے اور ایف آئی آر بنانے سے انکار کر دیتے. تو یہ سلسلہ پھر ہمیں اپنی ایک جائز ایف آئی آر، جس میں میں خود وکٹم ہوں، زخمی ہوں،
وہ کورٹ سے کروانی پڑتی اور پولیس کی بدتمیزی بدسلوکی وہ ہمیشہ یاد رہے گی وہ چیزیں. لیکن اس کے بعد فیصلہ طے کیا کہ ان سے جواب لینا ہے, اور اللہ نے کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے اپنا یہ سفر کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج ہم جواب لے رہے ہیں. اچھا, آپ نے فکسڈ کیمپین اسٹارٹ کی, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیے فکسڈ کا جو مین ایک تو ہمارا ایجنڈا یہ ہے اور تھا کہ ہم نے ایک عام آدمی کی جو 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 اوور لک ایشوز ہیں, جو نظر انداز کیے گئے ہیں, ان کو مین سٹریم میں لے کر آئیں. گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے مسئلہ نہیں تھا, بچے گر کے اس میں کچی آبادیوں میں بچے گر جاتے, لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے اس کے باعث, لیکن کوئی یہ ایک نارمل چیز تھی, ہر کوئی اس کو ڈسکشن میں بھی نہیں لاتا تھا. ہم نے اس کو ایشو بنایا. ایک اس وقت کا جو عہدے دار تھا چیف منسٹر, اس کا خاکہ بنایا اس کے ساتھ, تاکہ یہ ایشو کی طرف ان کی اٹینشن آئے, اس کو حل کیا جائے, کہ عام آدمی کی بچوں کی جان بچائی جا سکے. اس میں ہم کامیاب ہوئے. یہ رشیا میں ایسا ہوا تھا. رشیا میں ایک پرائیویٹ ویب سائٹ تھی, انہوں نے کھلے گڑھے تھے مین روڈ پہ, اس کے ساتھ گورنر اور میئر کے سکیچز خاکے بنائے تاکہ وہ گڑھوں کو وہ مرمت کر دیں اس کی, اور ساتھ لکھا کہ فکسڈ. تو 3 دن کے اندر وہاں کی انتظامیہ نے اس کو حل کیا, اور وہ ویب سائٹ نے اپنی پروموشن کے لیے ایک بزنس پرپس کے لیے کیا تھا. وہی چیز ہم نے یہاں اپنائی, اور یہاں بجائے وہ مینول فکس کرنے کے ہمیں فکس کرنے چلے. تو اسی طریقے سے ہم ایشوز پہ, یعنی کچرا آج سے پہلے ایشو نہیں تھا, 12 سال سے یہاں شہر میں کچرا موجود ہے, سڑک کنارے ہر جگہ, اس پر کوئی بات نہیں کرتا تھا. ہم نے فکسڈ نے اس کو ہم مین سٹریم میں لے کر آئے. جب سی ایم ہاؤس کے باہر ہم نے ڈیمانسٹریشن کی کہ کچرا ان کے گیٹ پہ لا کے پھینکا, تو میڈیا نے اس چیز کو پک اپ کیا, اور آج کچرا ایک ایشو ہے اس شہر کا. 12,000 ٹن کچرا ڈیلی پروڈیوس ہوتا ہے, اور اس کو نہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے, نہ اس کی ریسائکلنگ کا کوئی بندوبست ہے. اور شہر سڑک کنارے, پرائیویٹ پلاٹس پر, کسی پلے ایریا گراؤنڈز پر کچرا کنڈیاں بنا دی جاتی ہیں, کوئی اس کی آفیشیل حیثیت نہیں ہوتی. اور اداروں کی طرف سے, یعنی گورنمنٹ انتظامیہ نے کچرا کنڈی ڈکلیئر کی ہوتی, پلے گراؤنڈ پہ, کرکٹ گراؤنڈ پہ کچرا کنڈیاں بنائی ہوتی. تو یہ ایک سلسلہ ہے شہر میں, اور ان ایشوز پر فکسڈ مختلف پولیس کی ہٹ درمی ہو, بیوروکریسی کی ہٹ درمی ہو, رشوت خوری ہو, ان سب پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, میں نے دیکھا فکسڈ نیچے کام کر رہی ہے, لیکن اوپر ایک جماعت کا بینر لگا ہے کہ کراچی کا کچرا صاف کرو, لیکن فکسڈ کچرا نیچے صاف کر رہی ہے. آپ بھی تو بینر لگا سکتے تھے کمپنی کی مشہوری کے لیے, لیکن آپ نے صفائی کو کیوں ترجیح دی؟ دیکھیں, ہماری تھیم یہ تھی پہلے دن سے کہ جو اگر کسی ایشو کو ہم نے اٹھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہم عمل سے کریں. آگاہی وہی با اثر ہے جو با عمل ہو. ہم اگر کسی کو آگاہی کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, تو پہلے اپنے کردار میں وہ چیز لائیں اور پھر عمل سے ثابت کریں. تو یہ جو تھیم تھی کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان, ہم جب صفائی کرتے, کچرا اٹھاتے سڑک کنارے کہیں بھی, جو گزرتا دیکھتا ہمیں, وہ دیکھتا کہ یہ پڑھے لکھے نوجوان کیوں صفائی کر رہے ہیں. یہ کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے, اچھا پہنا ہوا ہے, یہ کیوں جو ہے وہ صفائی کر رہا ہے, جھاڑو مار رہا ہے, کچرا اٹھا رہا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک احتجاج تھا اور ایک آگاہی تھی جو لوگوں نے اپنائی. لوگوں کو یہ چیز ہٹ ہوئی, اور آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم, ہمارے والنٹیئر وہ بڑھتے چلے گئے. آج الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں شہر میں, اور ہمارا میسج بھی یہ ٹریکٹر, میں چند گنے چنے ٹریکٹر سے پورا شہر نہیں صاف کر سکتا, لیکن یہ ٹریکٹر جہاں جاتا ہے وہاں کی انتظامیہ کی نیندیں ضرور حرام ہوتی ہیں. سر, ویسے تو الیکشن کمیشن کی بوگس رپورٹ کے مطابق آپ بھی ایک فورن ایجنٹ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو 2.25 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا, اور اس میں بہت سارے لوگ اوورسیز پاکستانی بھی تھے جو فورن ایجنٹس ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ الیکشن کمیشن اوورسیز پاکستانی کے پیچھے کیوں پڑی ہے, اور تمام جماعتیں بھی, پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ان کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ ویسے تو وہ لوگ نوجوانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیونکہ آپ نے حالیہ الیکشنز دیکھے ہی ہوں گے. آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں, ایک تو سب سے اہم چیز یہ جو لوگ سمجھ چکے ہیں, اور ہمارا جو نیریٹو ہے وہ لوگ گھول کے پی چکے ہیں, اور اسی لیے ہمارے عمران خان صاحب کی ایک کال پہ لوگ
کبھی شارع فیصل پہ آ جاتے ہیں، مجمع آ جاتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کے باہر، اور پورے ملک میں لوگ نکلتے. تو ایک تحریک چل رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف. وہ اس لیے لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ آئے ہیں گورنمنٹ میں، کوئی عوام کی ترجیحات کے سامنے نہیں رکھی انہوں نے. یہ آئے تھے نیب میں ترامیم کرنے، یہ آئے تھے الیکشن کمیشن کے معاملات میں ترامیم کرنے، یہ آئے تھے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ختم کرنے، ای وی ایم مشینز ختم کرنے. اور وہ لوگوں نے دیکھ لی یہ ساری چیزیں. ابھی نواز شریف کو لانے کے لیے جو بھاگا ہوا ہے ملک سے، ان کو لانے کے لیے رستے ہموار کر رہے ہیں، میڈیا میں سب کچھ سامنے ہے. تو لوگ یہ چیز دیکھ چکے، اور پھر ایک سازش کے تحت، بیرونی مداخلت کے تحت ان کو یہاں لا کے انسٹال کیا. تو لوگ یہ سمجھ چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو فورن ایجنٹس کی بات ہے، تحریک انصاف واحد جماعت ہے، 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کرایا ہے الیکشن کمیشن میں. یہ کہنا آسان ہے، اور سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ ہے کہ تمام پارٹیز کو یکساں ٹریٹ کیا جائے. فنڈنگ کے حوالے سے تمام پارٹیز اپنا ریکارڈ جمع کرائیں. نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا کوئی ریکارڈ نہیں جمع ہوتا. ہمارا جو ہے پچھلے 7-8 سال سے یہ کیس چل رہا ہوتا. اور سب سے اہم مزے کی بات یہ جو سارا فورن فنڈنگ والا جو انہوں نے ابھی مدعا اٹھایا، 2008 سے 2013 تک کا یہ سارا ہماری فنڈنگ کی انہوں نے تفصیلات پر کیس بنایا. یہ جو قانون آتا ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے، جو ایکٹ بنایا جاتا ہے، وہ 2017 میں بنایا جاتا ہے. جب ہمارے یہ معاملات جو باہر سے جو بھی فنڈنگ آ رہی تھی، جس میں یہ فلاں کوئی آسٹریلین کا ذکر کر رہے، کوئی برٹش نیشنل کا ذکر کر رہے، یہ سب 2008 سے 13 تک کے ہیں. اور تب یہ قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی بھی چیز اللیگل نہیں کی گئی. اچھا، تمام پیسے بینکنگ چینل سے آئے، تمام تر کا ریکارڈ موجود ہے. ایک تو وہ ہوتے جو ان کی طرح منی لانڈرنگ کر کے پھر پتہ ہی نہیں ہوتا فالودے والے کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے. پھر وہ یہ کہتا کہ جو اکثر جس پہ میمز بھی بنتی کہ یہ والا مجھے چاہیے، کہ جو کہتا پتہ نہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ جاتے، وہ کہتے یہ والی بیماری مجھے چاہیے، یا یہ والا سر درد چاہیے مجھے. ہاں، تو لہٰذا ہمارا قصور ہی یہ تھا. اگر ان کی طرح چوریاں کرتے، ان کی طرح اللیگل کام کرتے، تو شاید آج یہ معاملات ہمیں نہیں فیس کرنا پڑتے. لیکن چونکہ ہر چیز لیگل کی گئی، ہر چیز پراپر چینل کے ذریعے کی گئی، اور اسی لیے آج ہم صفائی دے رہے ہیں، اور ہم کورٹ بھی جا رہے ہیں اسی سلسلے میں. اور الیکشن کمشنر ایک متنازع شخص ہے، اس کے خلاف ہم ریفرنس بھی دائر کر رہے ہیں. یہ سیاسی شخص ہے، اور آپ اس کی ساری کارروائیاں دیکھیں، ہر چیز میں وہ پی ٹی آئی کے لیے بائسڈ ہے. تو ایسے شخص، آپ سوچیں آگے جو آنے والا الیکشن ہے، کیا وہ متنازع نہیں ہوگا اس شخص کی وجہ سے؟ کیا وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکتا ہے اس شخص کے ہوتے ہوئے، کہ وہ ہر چیز میں پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کی کوشش کرتا؟ صحیح. اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے بینکنگ چینلز کے تھرو یہ فنڈنگ جمع کی. یقیناً سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بینکنگ چینلز کے ذریعے کیا. دوسرا، یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاسی جماعت ہے جس نے کراؤڈ فنڈنگ کی، جس نے جو عوام کے پاس گئی وہاں سے ڈونیشنز حاصل کی. ان کی جماعتیں، ایک تو چونکہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے ان کی جماعتوں میں، فیملیز ہیں، وہ ادھر سے کرپشن کے پیسہ لے کر، اب آج کی تاریخ میں بتاؤں، زرداری کے ادھر فرنٹ مین موجود ہیں کراچی شہر میں، کراچی کی زمینوں پہ قبضہ کر کے. ایک کو میں جانتا ہوں جو دن کا 2 کروڑ روپے پہنچاتا ہے، ایک دن کا، ادھر کی زمینوں سے قبضہ کر کے بتا لے کے دن کا 2 کروڑ روپے اس کو پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے جو کمیشنز حاصل کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے منسٹری سے جو پیسہ بٹورا جاتا، وہ سب جاتا ہے ان کے بلاول ہاؤس، اور اسی سے یہ جماعتیں چلائی جاتی، اسی سے الیکشنز جلسے جلوس کیے جاتے. تو تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو اوورسیز پاکستانی کے پاس گئی اور اس نے فنڈ ریزنگ کی، وہ عوام کے پاس گئی، اور لوگوں نے دل کھول کے پولیٹکس کے لیے، پولیٹیکل کیمپینز کے لیے، چونکہ عمران خان پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، اس کو فنڈ کیا. زرداری نکلے نہ کرے، ذرا کتنے لوگ فنڈ کرتے ہیں اس کو، ذرا جائے برطانیہ، پتہ لگ جائے گا. تو یہ بات ہے ٹرسٹ کی اور لیڈرشپ کی، جو باقی کہیں نہیں ملتی. آپ 3 سال قومی اسمبلی کے ممبر رہے. آپ نے کس جماعت کو کراچی والوں سے مخلص پایا، اور کبھی بھی آپ نے کراچی والوں کے لیے آواز اٹھائی
تو ایسی کون سی جماعت ہے جن کو اپنے شانہ بشانہ پایا آپ نے؟ دیکھیں تحریک انصاف کو میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ تحریک انصاف نے نفرت پر سیاست نہیں کی، تقسیم نہیں کیا لوگوں کو، اپنائے رکھا. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے 3.5 سال حکومت رہی اس میں کہیں ہم نے کراچی کے اندرون پر سیاست نہیں کی کہ لوگوں کو تقسیم کریں، لڑوائیں، بتے لیں، قبضے کریں. جو اس شہر کی تاریخ رہی ہے لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن 30 سال یہی تاریخ رہی ہے. انڈسٹریلسٹ بھاگ رہے شہر سے، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، جو دکاندار ہیں ان کو پرچیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ شہر کی تاریخ رہی ہے. ویئر ایز تحریک انصاف پاور میں ہوتے ہوئے ان لوگوں کے ایشوز کی بات کی. جہاں انڈسٹریلسٹ کو ایشو تھا اس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں کی، اس کی نمائندگی پروونشل اسمبلی میں کی، وزیر اعظم خود ملتے ان سے. تو سب سے اہم چیز یہ کہ چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد دیگر ایشوز وفاق نہیں حل کر سکتی تھی، وفاق کا ذمہ نہیں تھا، وہ ذمہ صوبائی حکومت کا تھا، اور لیکن وفاق نے آواز اٹھائی اس پہ. ہم نے احتجاج کیے ان چیزوں پہ، ہم نے میڈیا پر بارہا ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. تو تحریک انصاف کو یہ واضح کریڈٹ جاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور سب سے اہم چیز یہ شریف لوگ تھے. اس میں اکثر وہ لوگ تھے جن کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، عام طبقے کے لوگ تھے. کوئی نوجوان تھا، کوئی پروفیشنل اپنے کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا تھا، وہ سب پولیٹکس کا حصہ بنے. عمران خان کو فالو کرتے ہوئے وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے اور کراچی کی نمائندگی کی. تو یہ ایک بہترین ٹائم تھا اور کراچی والوں سے ایک رشتہ تھا. باقی پروپیگنڈاز بھی ہوتے ہیں، سیاسی مخالف باتیں بھی کرتے، لیکن تاریخ ان 3.5 سال کو کراچی میں یاد رکھے گی. کسی اور جماعت نے اتنی آواز اٹھائی ہو جتنی آپ لوگوں نے، اور جس طرح سے SDGs فنڈز کے تھرو کراچی میں آپ لوگوں نے کام کیے، اوبیسلی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہوگی کہ جو صوبہ ہے وہ نہیں کر رہا تو ہمیں کچھ کرنا ہے. تو پھر خان صاحب نے آپ لوگوں کو دیکھیں ایک چیز یہ جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والی ہے کہ جہاں تک یہ جو لوگ اکثر ہمارے مخالف یہ بات کرتے کہ MNA MPs نے کچھ نہیں کیا. سب سے اہم چیز یہ MNA MPs کا کام کیا ہے، وہ لیجسلیٹرز ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ MQM کے جو یہاں پہ MNA MPs ہیں وہ بھی قانون سازی کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی ان سے نہیں سوال کیا کہ یار تم اپنے حلقے میں تم نے یہ جو گلی ہے یہ پکی کیوں نہیں کرائی، تم نے گٹر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا. جماعت اسلامی کا MP ہے لیاری سے، اب میں جاؤں اس کے حلقے میں چلے جاؤں بھائی گٹر کیوں بہہ رہا ہے، کچرا کیوں ہے، اس کا کام نہیں ہے. یہ TLP کا ایک MP ہے یہاں پہ، میں اس کے پاس چلے جاؤں بھائی یہ سڑک کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، پانی کیوں نہیں آ رہا. یہ کام ہے صوبائی حکومت کا. 18th امینڈمنٹ کے بعد ادارے ان کے پاس ہیں. اچھا اس کو اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے پشاور میں میٹرو بس آتی، BRT آتی، لاہور میں میٹرو آتی، وہ وفاقی حکومت لاتی یا صوبائی حکومت لاتی؟ صوبائی حکومت لاتی. آبویس کام ان کا ہے، ذمہ ان کا ہے، ادارے ان کے پاس، NFC کے بعد فنڈز ان کے پاس آتے. اور لیکن کراچی واحد شہر ہے، ملک کا واحد سندھ صوبہ ہے جہاں وفاقی حکومت کو گرین لائن بس لانی پڑتی، جو کہ کام صوبے کا تھا. ہم نے ٹیک اوور کیا اس کو اور 80 بسز لائے. آپریشنز بھی صوبے کا کام تھا، اس کی ٹکٹنگ کرنا، ٹرمینلز چلانا، بسز لانا، یہ سب ہم نے کرنا پڑا کیونکہ یہ ناکام ہو گئے اس میں. ایک اور اہم مثال یہ، پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی، لاہور سے اکثریت MNAs نون لیگ کے تھے. لاہور میں کوئی کچرے کا مسئلہ ہوتا، سڑک ٹوٹی ہوتی، پانی کا مسئلہ ہوتا، آپ نون لیگ کے اپوزیشن کے MNA سے سوال کرتے یا ادھر کے عثمان بزدار سے یا بلدیات کے منسٹر سے سوال کرتے؟ یہ میں میڈیا سے پوچھتا ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ میڈیا چینلز جو PTI کے مخالف تھے انہوں نے یہ ڈبل سٹینڈرڈز کریٹ کیے. وہ بلا وجہ یہاں سے کراچی میں جو ذمہ ہی نہیں اس پر PTI کو کوس رہے. بھائی ہمارا جو ذمہ تھا وفاقی حکومت میں رہتے ہوئے ہم میگا پروجیکٹس لے کر آئے، ٹھیک، اور میگا پروجیکٹس یہ نہیں ہوتا کہ 6 مہینے میں تیار ہو جائیں، سال میں تیار ہو جائیں. وہ 3 سالہ 5 سالہ 10 سالہ منصوبے ہوتے ہیں، اربوں روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے. ویئر ایز
یہ ممکن نہیں ہے ایک پروونشل حکومت کے ہوتے ہوئے، آئین کے ہوتے ہوئے، 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر انٹروین کرے اور نیچے جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایز سب سسٹم بائی پاس کرتے ہوئے نیچے جو ہے مداخلت شروع کر دیں. تو پھر یہ ادارے کس کام کے؟ یا تو ادارے ہمیں دے دیں تو پھر ہم سے سوال کریں. اس وقت سندھ حکومت کے پاس کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کچرا اٹھاتا، کے ایم سی، ڈی ایم سی، کے ڈی اے، ایس بی سی اے، یو نیم دیم، یہ کنٹونمنٹس ہٹا کے، کنٹونمنٹ ایریاز ہٹا کے تمام تر ادارے علاقے ان کے پاس ہیں. یہ ذمہ دار ہیں، یہ جواب دیں. اکثر سیاسی جماعتیں ناجائز کرتی کراچی کے ساتھ جب وہ پیپلز پارٹی سے اپنا جو ایم ہے وہ ہٹا کے کسی دوسری جماعت پہ کرتی. وہ چاہے میں پی ٹی آئی کو بھی کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. جو ذمہ دار ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں. یہ جو ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے اور وہ جو کھا رہا ہے، جس نے بیڑا غرق کیا ہے، وہ آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ تماشا دیکھ رہا ہے. ایک کراس کوسچن کروں گا آپ سے. آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ جس کی ذمہ داری ہے اسی سے پوچھا جائے. آپ ایم این اے سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے اپنے علاقے میں کون سی سڑک بنائی، دو کہ آپ لوگوں نے بنوائی. لیکن ہمارے کراچی میں جماعت اسلامی آج کل بہت زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ذمہ دار سے سوال نہیں کر رہی. وہ صرف پی ٹی آئی سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، آپ کو 14 ایم این ایز دیے. حالانکہ ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کی تھی کیونکہ صوبے میں حکومت ان کی تھی، سارے پروجیکٹس انہوں نے لانے تھے. ان سے سوال کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑا ناجائز ہے، یہ بہت ناجائز ہے. ہم لیاری کے ایم پی اے سے سوال شروع کر دیں، بھائی آپ نے کیا کیا، آپ ادھر تھے. ان کا ایک ایم این اے وہاں چترال سے، ہم اس سے سوال کر دیں بھائی چترال میں آپ نے کیا کیا. یہ بنتا نہیں ہے. کیونکہ جس کے پاس ادارے ہیں، جس کے پاس عملہ ہے، جس کے پاس فنڈز ہیں، صوبائی حکومت این ایف سی ایوارڈ میں اپنا شیئر مانگتی اور اس کو شیئر دیا جاتا آئین کے مطابق. پچھلے 14 سال سے صوبائی سندھ حکومت نے نیچے ڈسٹرکٹس کو پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا. اگر ڈسٹرکٹس کو ان کا ڈیو شیئر مل جائے، کراچی میں 6-7 ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو ان کا شیئر مل جائے، آدھی سے زیادہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ان ایشوز پہ کوئی بات نہیں کرتا، ان ایشوز پہ کوئی پالیٹکس بھی نہیں کرتا، نہ کوئی احتجاج نظر آتا. ایک دوسرے پر لوگوں نے ایم کیے ہوئے، نشانے بنائے ہوئے ایک دوسرے پہ، فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. رہی بات ایم این اے ہوتے ہوئے، دیکھیں ہمیں جو ترقیاتی فنڈز ملے، جس پر پی ڈبلیو ڈی ادارہ ہے جو کام کر رہا تھا، ایم این اے کا یہ فنڈ نہیں تھا قانونی طور پہ، یہ ایس ڈی جی فنڈ سے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. اور میں نے اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ وزیر اعظم کی طرف سے ایس ڈی جی فنڈز دیے گئے، یہ قانونی طور پہ ایم این اے کا کوئی فنڈ نہیں ہے، نہ ایم این اے کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، نہ ایم این اے کے دستخط سے آتے ہیں. یہ وہ ادارہ کرتا ہے، پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ ہے، اس کے اپنے انجینئرز ہیں، وہ اسکیم بناتے، وہ ٹینڈر ہوتے، ان کے انجینئرز نگرانی کرتے، ان کے ٹھیکیدار کانٹریکٹرز ہوتے ہیں. ایم این اے کا صرف یہ کام تھا اس میں کہ ہم نشاندہی کرتے کہ میرا یہ حلقہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو اسکیم بنائیں، اس کی یہ سیوریج کا پرابلم ہے، یہ سڑک کا پرابلم ہے. یعنی جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ ایم این اے کا ذمہ نہیں تھا، نہ اختیار تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ فیلئر سندھ حکومت کا ہے. کیوں وفاق کو آنا پڑا، کیوں ایم این اے کو کرنا پڑتا؟ کیونکہ وہ نہیں کر رہے تھے، لوگ تکلیف میں تھے. ہم خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت، ہم سب گئے انکلوڈنگ ایم کیو ایم کے، بھائی وہ نہیں کر رہے، لوگ تکلیف میں، ہم ایٹ لیسٹ کچھ تو مرہم رکھیں، ہم ایٹ لیسٹ کچھ تو سیوریج کے مسائل، سڑک کے مسائل، پانی کے مسائل حل کر سکیں. عالمگیر بھائی، آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ یار دیکھیں، حل ایک تو جو بھاشن دے رہے ہیں وہ حل نہیں ہے. حل صرف یہ ہے کہ ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت ان جماعتوں کو لایا جائے جو حل کر سکتی ہیں. اسٹریٹجی میں ووٹر پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، یعنی تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو صوبائی حکومت بنا سکتی ہے.
پچھلی جو ہماری 2018 میں حکومت بنی تھی جو ایک تو وفاق میں تھی, صوبے میں ہم اپوزیشن میں تھے, ہم 60 سیٹیں تھی ہماری ٹوٹل اپوزیشن کی, 30 سیٹوں کا فرق تھا, 90 سیٹس پہ گورنمنٹ بن جاتی. 30 سیٹیں آج کی حالات میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. صوبہ سندھ میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں اور ووٹ بینک پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہے, وہ چاہے سندھ کا اربن ہو یا رورل ہو. تو ان جماعت کو سپورٹ کیا جائے جو گورنمنٹ میں آ کر مسائل حل کر سکتی ہے. پھر وہ جماعت جو وفاق میں آ سکتی ہے, جس کا پرائم منسٹر آ سکتا ہے, جو وفاق سے فنڈ کر سکتا ہے. یہ کیوں ضروری؟ دیکھیں, چاہے نعمت اللہ خان تھے یا مصطفیٰ کمال تھے, فنڈ وفاق سے کیا جا رہا تھا. یہ مشرف دور تھا جہاں وفاق سے ان کو اربوں روپے فنڈ کیے جا رہے تھے. کوئی بھی ڈکٹیٹر آتا ہے, اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اسمبلیز کو بائی پاس کر کے نیچے سینٹرز تک, اربن سینٹرز تک اسپیشلی وہ پہنچے. ایوب خان نے بھی یہ کیا, اور اس کے ٹائم میں بھی یہ ہوا. وہ اسمبلیز کو ڈسفنکشنل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی کہ نچلی سطح پہ میں اپنی روٹس اسٹرانگ کروں. اور یہی ہوا نعمت اللہ خان کے ٹائم میں, زبردست فنڈنگ ہوئی اور نو ڈاؤٹ کام ہوا اس میں. مصطفیٰ کمال کے ٹائم میں پیچھے سے, اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ریکارڈ پہ ہے. مصطفیٰ کمال خود کہتا کہ اس کا 5 سالہ ٹینیور تھا, 3 سالہ ٹینیور مشرف کا تھا جس میں کام کیا. جو آخری 2 سال تھے وہ زرداری کا ٹائم آ چکا تھا, اس میں 1 ٹکا نہیں لگا سکا. یہ اس کے ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو اسی لیے ضروری لوگ ذرا سوچیں اس پہ کہ ان کو سپورٹ کیا جائے جو پیچھے سے فنڈ کر سکے, پیچھے سے سپورٹ کر سکے. ویئر ایز آپ نے اگر ویسی صرف میئر آپ نے کسی کو لانا, کسی بھی سیاسی جماعت کو, ایون پی ٹی آئی کا ہوگا, پی ٹی آئی کے پیچھے صوبے میں یا وفاق میں گورنمنٹ نہ ہو, میں آپ کو اب لکھ کے دے رہا ہوں, کوئی بھی جماعت کا میئر ہوگا روئے گا. یہی اختیارات کا رونا ہوگا. مجھے آپ بتائیں نا, آج کے جو بلدیاتی قانون ہے جس پر الیکشنز ہو رہا ہے, میئر کے پاس نہ سیوریج کا صفائی کا کوئی ادارہ ہے, نہ اس کے پاس پانی کی کوئی ایک لائن نہیں تبدیل کر سکتا, کچرا وہ نہیں اٹھا سکتا, 2 کروڑ سے اوپر کا ٹینڈر نہیں کر سکتا, یعنی کوئی 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنا سکتا میئر کراچی. اس کے پاس جو اسکولز تھے, جو ڈسپینسریز یا ہاسپٹلز تھے, وہ لے لیے گئے. تو بچا کیا ہے اس کے پاس؟ آپ نے کیا شو پیس رکھنا ہے شہر میں ایک میئر بنا کے؟ اور پھر کراچی شہر یعنی کوئی ریونیو جنریٹنگ ادارہ نہیں میئر کے پاس. مصطفیٰ کمال کے ٹائم میں ان کے پاس کے ڈی اے کا ادارہ تھا جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا تھا, دیگر اور ادارے تھے جہاں سے یہ اپنا ریونیو خود ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے. اچھا, آج وہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, جو ذرائع ہیں, اچھا اس کے علاوہ بھی ذرائع ہیں ٹیکس کلیکشن کے, اس پہ یہ کام نہیں کرتے تھے. جو موجودہ یا پچھلا جو سیٹ اپ تھا وہ انہوں نے کوئی کرپشن کی نظر ہو گیا یا اس میں دلچسپی نہیں لی انہوں نے. تو جو آئے گا وہ روئے گا انلیس کے پیچھے صوبے یا وفاق سے اس کو سپورٹ نہ ہو. عالمگیر بھائی, مردم شماری کا کیا معاملہ ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہٹائے جانے کے بعد مردم شماری پہ جو کام تھا وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہو گیا, یا شاید یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ لوگ بھول جاتے, ان کو شاید مس گائیڈ کیا جا رہا. مردم شماری ہماری گورنمنٹ نے نہیں کی تھی. مردم شماری ہماری گورنمنٹ سے پہلے نواز شریف کی حکومت نے اس کا آغاز کیا تھا. اس دور میں مردم شماری ہوئی تھی. نہ ہماری گورنمنٹ تھی, نہ ہمارے اپوائنٹڈ لوگ تھے, نہ ہمارا عملہ تھا, اور کوسا ہمیں جا رہا ہے. ٹھیک, اس وقت کے حساب سے وہ کیا گیا اور اسی پر پھر الیکشنز ہوئے. حلقہ بندیاں بھی اس دور کے لوگوں نے کی تھی, اس دور کے الیکشن کمیشن نے کی تھی, ہم نے تو نہیں تھی کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہم آئے گورنمنٹ میں, ایم کیو ایم نے اس پہ کافی, چونکہ وہ ہمارے الائنس میں تھے, انہوں نے کافی اس پہ بات کی, اس کو ایڈریس کیا گیا, اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا. اس سال ہم نے مردم شماری کرنی تھی. اس سال کے اس کے بجٹ میں بھی ایلوکیشن رکھی تھی. اسد عمر اناؤنس بھی کر چکے تھے, یہ ہونا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ اس پہ نہیں رہی. کیونکہ ونس مردم شماری ہو جائے
اور پھر اس میں اگر سال نکل جائے تو وہ جو چیک کرنے کا 5% ایرر چیک کرنے کا جو فارمولا ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پاپولیشن میں رد و بدل زیادہ ہو جاتی تو وہ جو 5% ایرر مارجن ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہو. تو اسی لیے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ اپلائی ہو نہیں سکتی تھی، جو شروعات میں ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی. پھر یہی فیصلہ کیا گیا، ہمارا ایک کنسنسس بلڈ ہوا کہ پورا کرایا جائے سرے سے، تاکہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہو، تاکہ یہ آگے سے کوئی بات ہی نہ ہو. وہ ہم نے اناؤنس کیا پبلکلی، اس سال ہم نے کرانا تھا، لیکن وہ اب گورنمنٹ ہی نہیں رہی تو لہٰذا. لیکن صرف اہم بات یہ، ہم نے تھوڑی کرائے تھے مردم شماری جو لاسٹ ہوئی تھی جس میں گنتی کم ہوئی یا جو بھی تھا، تو نواز شریف کی حکومت اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ 2015 یا 17 تک یہ شاید اینڈ ہوا تھا، ایسا کوئی تھا، 17 میں اینڈ ہوا تھا. تو اس دفعہ جو مردم شماری ہو رہی ہے وہ سیم میتھڈالوجی پہ ہو رہی ہے؟ ویسے آئین کے مطابق 10 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 10 سال بعد کرائی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کچھ قانون سازی کی اسمبلی میں، اور اس کے تحت ہم یہ ابھی کروا رہے تھے. مردم شماری کو مزید افیکٹو بنایا جا سکے اور اس میں جو ایررز ہیں وہ ریموو کیا جائے. 100%. ہمیں کیا اس چیز کا غم ہے، یا ہم نے کون سے اپنے حساب سے کوئی آبادی کو بڑھانا کم کرنا یا حلقہ بندیاں کرنی، بلکہ آج کی تاریخ میں حلقہ بندی جو کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے، انکانسٹیٹیوشنل کی گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آبادی وہیں کی وہیں ہے، جو پرانا سینسس تھا وہ وہیں کا وہیں ہے، اس کی رپورٹس ساری وہی ہیں، اور حلقہ بندی آپ پھر دوبارہ سے چینج کر رہے ہیں. آبادی وہی ہے تو حلقہ چینج کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ آج کی تاریخ میں انکانسٹیٹیوشنل اور غلط کام کیا جا رہا ہے، اور اس پر سب خاموش ہیں. اور جان کے، یہ میں بتا دوں آپ کو، الیکشن کمیشن جان کے جو پی ٹی آئی کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں جیری مینڈلنگ کر رہے ہیں، وہ علاقے خراب کر رہے ہیں، ہمارے اسٹرانگ ہولڈز کو ادھر ادھر، ہمارے ووٹرز کو پھینکا جا رہا ہے ادھر ادھر، اور یہ پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. یہ ووٹرز کی طرف سے شکایات تھی. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں حال ہی میں، جو پروونشل جو ہمارے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں ہر چوتھے بندے کا ووٹ اس حلقے سے باہر پھینک دیا گیا تھا. ماں کراچی کا ایک ایم پی ہے، وہ اس کو یہ آپ کو معلوم ہے، ریاض حیدر ہے ایم پی ہے ہمارا، اس کا انتقال ہو چکا ہے ان کے ریکارڈ میں، اور وہ ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے میڈیا میں یہ چیز ہائی لائٹ کی. تو صرف میں یہ کہوں کہ یہ سیاسی بنیاد پہ کیا جا رہا، اور یہ پی ٹی آئی کو نقصان دینے کے لیے. لیکن میں پھر سے بتاؤں، عمران خان کی ووٹر بیس پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، ان کے ذہن و گمان میں نہیں ہے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ شاید پبلک، کیونکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ان کے فیصلے ریفلیکٹ ایسے کرتے ہیں کہ پبلک میں ہے ہی نہیں، شاید ان کو معلوم ہی نہیں ہے پبلک کیا سوچ رہی ہے، ان کی نفس کیا ہے. اور پنجاب کے جو ریسنٹ ابھی بائی الیکشن ہوئے اس میں شاید ان کو نظر آیا ہوگا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیسا ہے. اور وہ حلقے جو ہم کافی بڑے مارجن سے یا ہارے تھے یا کم ڈیفرنس سے جیتے تھے، آج واضح اکثریت ہے پی ٹی آئی کی. عالمگیر بھائی، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالوں میں کراچی کے لیے کیا کیا؟ یہ 1100 ارب روپے کا حساب تو دیں. اچھا، ایک تو یہ کہ 1100 ارب کا جو حساب مانگتے ہیں، ایک تو تھوڑا سا تحقیق کریں، ریسرچ کریں. ایکچولی جو وفاق کا شیئر تھا اس میں وہ 650 سے 700 ارب روپے کا تھا، اور بقیہ جتنا شیئر تھا وہ صوبائی حکومت کا تھا. یعنی صوبائی حکومت کے اسکیمز تھی اس میں، جس میں سینیٹیشن کے، جس میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے، جس میں کچھ سڑکیں تھیں وغیرہ وغیرہ. 1 ٹکا نہیں لگایا انہوں نے صوبائی حکومت نے. لیکن میں حیران ہوں، ایک بھی سیاسی جماعت ان سے سوال نہیں کرتی کہ وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو یہ جو پیسے دیے تھے 1100 ارب میں، آپ کا یہ شیئر بنتا تھا، کیا کیا آپ نے؟ اچھا، تحریک انصاف سے جو سوال ہوتا اور ہم جواب دیں اس کے، اس میں کوئی بات نہیں. ہمارا جو 650-700 ارب روپے کا شیئر بنتا تھا، اس میں گرین لائن کا منصوبہ جو سرجانی سے لے کے نمائش تک یہ چلتی، یہ صوبائی حکومت کا کام تھا. یہ ماضی میں نون لیگ کی گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کا، ان کا آپسی یہ پیکج بنا تھا کہ انفراسٹرکچر وفاقی گورنمنٹ نے کرنا، اور جو اس کے آپریشن سائیڈ ہے
وہ صوبائی حکومت کا اختیار ہوگا. اس طرح انہوں نے بانٹا تھا. جب ہم آئے صوبائی حکومت نے ہینڈز اپ کر لیا کہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی آپریشن سائڈ ہم نے اپنے ذمہ لی, جس میں ٹکٹنگ تھی, پورا آئی ٹی سسٹم انسٹال کرنا تھا, بسز لانی تھی, ٹرمینل چلانے تھے, عملہ رکھنا تھا. یہ سب ہم نے کیا اور بسز لے کر آئے اور چلایا. تو ایک تو یہ کہ یہ ان کا کرنے کا کام تھا, ہمیں کرنا پڑا. دوسرا یہ KCR کا منصوبہ جو جس پر سپریم کورٹ کے سخت احکامات تھے کہ اس کو بحال کیا جائے, اور اس کی روشنی میں اگین یہ صوبائی حکومت کا کام تھا. مراد علی شاہ اس پروجیکٹ کا انچارج تھا. ایک جیپنیز کمپنی کو, جائکا ایک کمپنی تھی جو یہاں کنسلٹنسی کر رہی تھی, ان کے ذمہ تھا. انہوں نے پورا اس کا روٹ بنایا, اپنی رپورٹ جاری کی, لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ ان کا کرنے کا کام ہم نے ٹیک اوور کیا. آج FWO وہاں کام کر رہی ہے. آپ جائیں, گیلانی اسٹیشن ہے, میرے حلقے میں ہی تھا, حسن اسکوائر کے قریب, وہاں کام جاری ہے اور ان کے پورے روٹ پہ کام ہو رہا ہے KCR کے منصوبے پہ. یہ ہم نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. تیسرا کام فریٹ کوریڈور, جو کراچی پورٹ ٹرسٹ سے پورٹ قاسم تک جو کنٹینرز ہیں یا جو ساز و سامان ہوتا پورٹ کا, وہ شہر سے باہر و باہر اس کی منتقلی ہو تاکہ ٹریفک متاثر نہ ہو. اور ریلوے ٹریک ہے جہاں سے کنٹینرز وغیرہ موو کریں گے. یہ ان پیسوں میں یہ پروجیکٹ حصہ تھا اور اس پر بھی کام شروع ہے. اس کے علاوہ K4 کا منصوبہ, جو کراچی میں ایڈیشنل 250 ملین گیلن پر ڈے پانی کراچی کو مزید دینا, کرلی جھیل سے پانی لے کر آنا. 2007 سے کاغذ پہ صوبائی حکومت کا یہ پروجیکٹ چل رہا تھا. 2007 سے 2016 تک ان کو اس پروجیکٹ کا آغاز کرنے میں کوئی 10 سال لگ جاتے. 2016 میں کام ہوتا, اس پہ کام شروع کرتے یہ لوگ. ہماری گورنمنٹ آتی, معلوم چلتا کہ اس کا بیسک ڈیزائن ہی غلط ہے. ایک کنسلٹنسی فرم آتی, وہ اس کو چیلنج کرتی, اور پھر اس میں کچھ سیکیورٹی خدشات آتے, کیونکہ کراچی کا پانی تھا, جو کوئی بھی شخص, اس میں سیکیورٹی کنسرن تھے. پھر اس کا ڈیزائن سارا چینج کیا ہم نے, ہماری گورنمنٹ نے وابڈا کے سپرد کیا. یہ کام صوبائی حکومت سے کام لیا, اپنے ذمہ لیا. آج اس پر بھی FWO کام کر رہی ہے اور وہ کام جاری ہے. اور اگین ایک سوال یہ ہے پروونشل حکومت سے کہ یہ پانی تو کراچی کے کنارے تک آ جائے گا, کیا کراچی میں آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اس لائق ہے کہ اس پانی کو جھیل سکے؟ کیا آپ کے پمپنگ اسٹیشن اس قابل ہے؟ کیا آپ کی سپلائی لائنز اس قابل ہے؟ نہیں ہے. یہ مجھے MD واٹر بورڈ خود کہہ چکا ہے. یہ پانی اگر کل آ جائے 250 ملین گیلن, یہ یہاں کا جو سسٹم ہے موجودہ, اس پانی کو کیری کر ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے. اس کے علاوہ جو ان 1100 ارب کا جو ذکر کیا آپ نے, آخری جو 3 بڑے نالے تھے, کیونکہ ہر سال کراچی بارشوں میں ڈوبتا تھا اور اس کی شکایت بھی ہوتی تھی, خان صاحب پرائم منسٹر خود بھی آئے تھے. تو اس کے نتیجے میں یہ 3 جو بڑے نالے, گجر نالہ, محمود آباد نالہ, اورنگی ٹاؤن نالہ, ان تینوں کو پلان کیا. اس پر بھی FWO کام کر رہی تھی. اس کی صفائی کی گئی, اس کے ارد گرد پوری دیوار بنائی گئی اینڈ ٹو اینڈ. لیفٹ رائٹ جو انکروچمنٹ تھی, لوگوں کے گھر تھے, ان کو ہٹایا, ان کو کمپنسیٹ کیا, اور ارد گرد سڑکیں بنائیں اس پہ. تو یہ کوئی 35 سے 40 ارب کا یہ پورے پروجیکٹ ہے. مقصد صرف یہ ہے, کس شہر میں پرائم منسٹر نالے صاف کرتا ہے آ کے, کس شہر میں پرائم منسٹر آ کے بسیں چلاتا ہے, کس شہر میں پرائم منسٹر آ کے وہ ریل گاڑیاں چلا رہے ہیں. یہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے, اور اس کا ذمہ نہیں تھا. دیکھیں آپ مجھے جو میں اکثر اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کہتا ہوں, سدھار کے لیے ہم پوری جنگ لڑ رہے, جدوجہد کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ بگاڑ کا ذمہ دار مجھے تو نہ ٹھہرائے نا. بگاڑ تو 14 سال کا پیچھے کا بگاڑ ہے. جو تھے, جنہوں نے بیڑا غرق کیا اور سب کے سامنے, تو وہ ذمہ تو مجھے نہ دینا. ہاں, سدھار کے لیے جو میں اپنی کوششیں کر رہا ہوں وہ دیکھیں آپ. اگر پاکستان تحریک انصاف کا میئر آ جاتا ہے تو ان تمام اقدامات میں کتنا فائدہ مند ہوگا کہ میئر اور وہ جو اقدامات 1100 ارب کے تحت ہم نے لیے گئے ہیں, تو وہ کچھ اس میں ایڈجسٹ ہو پائے گا, مطلب جو ہیکپس تھے وہ ختم ہو پائیں گے, آپ کام کر سکیں گے؟
دیکھیں تحریک انصاف کے میئر میں جو سب سے اہم چیز ہے یا جو آپ کہہ لیں ہمارے پاس کمپیٹیٹو ایج ہے وہ یہ ہے کہ ہم وفاقی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن رکھتے ہیں آج کی تاریخ میں. ہم اگلا وزیر اعظم عمران خان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جس طرح میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ میئر کے لیے اس موجودہ سیٹ اپ میں ضروری ہے کہ پیچھے سپورٹ ہو, وہاں سے فنڈنگ ہو, وہاں سے آپ کو ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل سپورٹ ملے تو وہ میئر کارآمد ہوگا. ورنہ جو میئر ہم سیلف جو اس کے ادارے ہیں جو آج کی تاریخ میں اس کی کے ایم سی ہے کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ بوگس ہے. اور جو آ کے یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو قانونی طور پہ وہ نہیں کر سکتا, وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے. ہاں جو اگر آپ صوبائی حکومت آپ کی ہو, چیف منسٹر آپ کا ہو, آپ قانون سازی کر سکتے ہیں صوبائی سندھ اسمبلی میں, تو پھر ہاں آپ قانون چینج کر کے میئر کو امپاور کریں, اختیارات دیں, جس کے لیے مختلف احتجاج بھی ہوئے لیکن اس کا رزلٹ زیرو نکلا, اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا. تو میں اگین یہی کہوں اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی طاقت رکھتی ہو, اور ورنہ میئر آپ کا وہی روتا رہے گا. 5 سال آپ کے مزید, آپ جو پچھلے 5 سفر کیے مزید 5 بھی آپ یہی دیکھ رہے ہوں گے, وہ احتجاج کر رہے ہیں, رو رہا ہے, تقریریں کر رہا ہے, اور آپ بارشوں میں ڈوب رہے ہیں, کچرے میں ڈوبے ہوئے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہی حالات ہوں گے. وہی حالات ہوں گے, بالکل ٹھیک. اچھا, پاکستان تحریک آپ کیوں سمجھتے ہیں میئر پاکستان تحریک انصاف سے ہونا چاہیے, کسی اور جماعت سے کیوں نہیں؟ مزید جماعتیں جو ہے مشرف دور کی مثالیں بھی دیتی ہیں, کیا یہ اس وقت کے قانون کے تحت ویلڈ ہے یہ مثالیں کہ وہی کام دوبارہ سے ویسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں پھر سے کہوں, کوئی ایک جماعت مجھے بتائیں کراچی کی, کوئی ایک بتائیں سوائے پی ٹی آئی کے جو فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتی ہو. کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک جماعت مجھے بتائیں جو سندھ گورنمنٹ بنا سکتے ہو. دیکھیں کراچی میں سے کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی کی ہے نہیں نا, آؤٹسکرٹس میں ہے, بٹ کراچی کی وسیع کوئی نمائندگی تو نہیں نا ان کی. تو اسی لیے میں کہوں جو کراچی کے یہاں پہ بڑی جماعتیں ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سوائے پی ٹی آئی کے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی میں بھی جیسے نعمت اللہ خان کے ٹائم میں, مصطفیٰ کمال کے ٹائم میں مشرف نے فنڈ کیا تھا ان کو, وفاق سے فنڈنگ ہوئی تو کام ہوا. مصطفیٰ کمال کے آخری 2 سال جب زرداری دور تھا 1 ٹکا نہیں ملا ان کو ہمارے یہاں بلدیاتی سسٹم کو, اور نہیں خرچ ہوا. یہ مصطفیٰ کمال خود کہہ چکا ہے, وہ خود کہتا ہے اس بات کو. تو لہٰذا جب تک آپ کے پاس پیچھے سپورٹ نہ ہو, اور وہ پی ٹی آئی کے پاس وہ ایک اہلیت ہے کہ پی ٹی آئی ایک نیشنل لیول کی جماعت ہے, اور عمران خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم, وہ اہلیت صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے. عالمگیر بھائی, ویسے تو ہم نے دیکھا ان 3.5 سال میں جن میں آپ قومی اسمبلی کے رکن رہے, اور اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے حلقے میں جتنا کام کیا, آپ کو رکن قومی اسمبلی میرے خیال میں بننے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ بنے. لیکن پھر بھی میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا کام کروائے؟ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ جو ایک تو میرے لیے یہ اعزاز تھا کہ یہ وزیر اعظم کی اپنی نشست تھی جو انہوں نے جب وہ چھوڑی تو کراچی میں مجھ جیسے ایک نوجوان کو, عام طبقے کے نوجوان, یعنی اس نشست کی ریس میں بہت سے سیاسی جائنٹس بھی تھے, بہت سے پیسے والے لوگ بھی تھے, لیکن مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا, میرے لیے بڑا اعزاز ہے یہ, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اپنا کردار مختلف, پوری جو 3 سال کی کوشش تھی کہ ہم خود کو مختلف ثابت کریں پچھلے 30 سالہ جو کراچی کے نمائندے تھے, اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم آپ میں اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے بینگ آپ کا نمائندہ. یعنی یہاں ایک تو وہ بندوق والے لوگ لے کے, گن مین, اور پھر پروٹوکول لے کے, جو ایک عام ٹرینڈ بن گیا, وہ نہ ہو تو آپ کو کوئی ایم این ایم پی ہی نہیں سمجھتا. اس چیز کو رد کیا, ڈسکریج کیا. ہمارے لوگوں کا ایکسیس تھا, میرا دفتر اپنے حلقے میں گلشن اقبال میں, میری رہائش میرے حلقے میں,
اور میرے حلقے کے تقریباً تمام لوگوں کا میرے دفتر کا میرے گھر کا اس کا پتہ ہوگا، اور وہ آتے ہیں کمپلینز لے کے، اور کمپلین جو لے کر آتا کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا اپنے دروازے پر کہ یہ کام میرا نہیں ہے، کیونکہ آپ جو کمپلین لے کر آئے ہیں یہ اچھا مزے کی بات یہ میرے پاس جو کمپلین آئی پچھلے 3 سال میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ ایم این اے ہیں، آپ جائیں وفاق میں قانون سازی کریں، آپ جائیں میرے لیے ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر، فارن پالیسی پر بات کریں، آپ کوئی ریفارمز پر قانون بنائیں. نہیں، جو آیا کہہ رہے کچرا ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے وغیرہ. ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام فلاں کا ہے اللہ حافظ. ہم نے کہا بے شک یہ کام ہمارا نہیں ہے، لیکن لڑنے کا اختیار ہے میرے پاس. میں آپ کا نمائندہ ہوں، آپ کے لیے میں لڑوں گا، چاہے کسی ادارے میں بیٹھنا پڑے، سڑک پر بیٹھنا پڑے، سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھنا پڑے، لڑنا پڑے، یہ میرا ہیڈیک ہے. میں آپ کے لیے کام لے کر آؤں گا، اور وہ ہم نے کیا. میں ایم این اے ہوتے ہوئے سیوریج اور پانی کے ایشوز پہ ہم 3 تلوار پہ احتجاج کرنے جا رہے تھے، اور انہوں نے ایک دن میں 2 بار گرفتار کیا مجھے، میرے لوگوں کو. اور کراچی میں سیوریج پہ احتجاج ہو رہا ہے، ایک ایم این اے سیوریج کے ایشو پہ احتجاج کر رہا ہے. میں واٹر بورڈ کے دفتر میں کوئی 11 احتجاج کر چکا ہوں، ریکارڈ پر ہے. اپنے حلقے کے لوگ، اچھا کہیں پانی نہیں آ رہا، کہیں پانی بند کر دیا ہے، کہیں سیوریج کی لائنیں بیٹھ گئی ہیں. میرے تو 3 سال انہی چکروں میں احتجاج، لڑائی جھگڑا. اس کے علاوہ تو ہم نے سی ایم ہاؤس کے اندر گٹر کا پانی پھینکا کہ شاید اس کو احساس ہو جائے اڑ جائے. یہ یوکرین میں ایسا ہوا تھا، وہاں ایک پارلیمنٹیرین کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا تھا انہوں نے. تو ہم نے وہ احترام رکھا، وہ لحاظ رکھا. ہم نے صرف ان کو ایشوز کی طرف کہ یہ راغب ہو، ان کو پتہ چلے کہ شاید یہ اڑ جائیں، شاید مسئلہ حل کر دیں. تو اس درد میں ہم وہاں پانی پھینک رہے تھے. یہ بھی نہیں تھا آنیسٹلی، ایسا نہیں تھا کہ اس کی ذات کی کوئی توہین کرنی ہم نے، یہ نیت نہیں تھی. نیت یہ ہے کہ یار حل کر دو مسئلہ، حل کر دو کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. تو یہ تو تھا وہ عمل کے جو لوگوں کی نمائندگی کی. اس کے علاوہ جو اللہ نے یا وفاقی حکومت نے اختیار دیا کہ 15 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ کے ہم نے لگائے، ہم نے شفافیت دکھائی. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں، اور پورے پاکستان میں کلیم کرتا ہوں کہ ہم نے ہر پروجیکٹ پہ کھڑے ہو کے، میں کوئی 70 سے 80 اسکیمز کی حلقے میں خود کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں فلاں ٹھیکیدار ہے، اس اسکیم کا ٹھیکیدار کا نام فلاں ہے، اس کی کمپنی کا نام فلاں ہے، اس اسکیم کی لاگت یہ ہے، اور تیسرا اس کی پیمائش اتنی ہے، اور چوتھا کہ یہ اس کا PC1 ہے جو سرکاری اس کا بنتا اسکیم جب بنتی. آپ آ کر چیک کریں، جو یہاں پر محلے دار رہتے ہیں آ کر چیک کریں. ہم آپ کو یہ PC1 ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپ نگرانی کریں اس اسکیم کی. یہ آپ کی اسکیم ہے، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آ کے نگرانی کریں. بیشتر جگہ محلے کے لوگوں نے نگرانی کی ہماری اسکیمز کی، ہمارے ورکرز ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو PC1 دیا جاتا ہے صرف اس لیے نظر آئے کہ شفافیت ہے. وہ ماضی کے ایم این ایس کی طرح کمیشن بیس یا اپنے ٹھیکیدار ملا دینا، یا سفارشوں پہ یہ ٹینڈر پروسیس میں عمل دخل شروع کر دینا، کہیں یہ نہیں کیا. اور مجھ پہ لوگوں نے الزام بھی لگایا، الزام کے جواب میں ایک بات کی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا عذاب ہو اس پہ جو سرکاری عہدے پر رہ کر رشوت لے، جو سرکاری عہدے پر رہ کر بتہ لے کسی سے، یا کوئی ناجائز طریقے سے پیسہ بٹورے. اللہ کا عذاب اس کی نسل پہ ہو، اس پر ہو. میں کروں مجھ پہ ہو. تو یہ کچھ لوگ، کچھ سیاسی لوگ تھے جو ادھر الزام لگا رہے تھے. یہ کوئی اتنا آسان ہے میرے لیے؟ میں ادھر دنیا کو تبلیغ کر رہا ہوں، پاڑے پڑھا رہا ہوں، میں خود وہ کام کروں؟ تو صرف مقصد یہ، ہم نے پوری شفافیت کی اور جتنے کام تھے لوگوں کے سامنے رکھے. لیکن میں پھر سے کہوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. یہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں یہ ایم این اے کا کوئی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یا ایم این اے کی جیب میں یہ پیسے آتے ہیں. ایم این اے کا نہ، یہ ایم این اے کے فنڈز ہیں، یہ SDG فنڈز تھے. اور PWD ایک ادارہ ہے جو اس پر کام کرتا، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، وہ اس پر کام کرتا، وہی اسکیمز بناتے، جو ٹیکنیکل سائڈ ہوتی سب ان کی ہوتی. ہم نے یہ اضافی چارج لیا تھا کہ ہم نگرانی کریں گے،
ان تمام اسکیمز کی. آئیڈینٹیفائی کریں گے کہاں پہ کام آئیڈینٹیفائی کریں گے کہاں ہونا چاہیے, کس کی افادیت زیادہ ہے, کس سے لوگوں کو زیادہ ریلیف ملے گا, یہ سب ہم نے کیا. اور میں اپنے حلقے میں 2 کرکٹ گراؤنڈز بحال کیے. ایک جگہ پر ڈمپر مافیا قابض تھی, ایک جگہ پر چائنا کٹنگ مافیا, انہوں نے پوری سوسائٹی بنائی ہوئی تھی پارک کے اوپر, اور ادارہ KDA کی ادارہ تھا, خاموش بیٹھ تماشائی بنا ہوا ہے, تو وہ ہم نے ان کو ہٹایا, وہاں پارک بنایا. ایک جگہ تھی ٹینکر مافیا وہاں قابض تھا, ان کو وہاں سے نکال پھینکا, 1.5 سال اس میں لگے. وہ مافیا کو پتہ چلتا پولیس سپورٹ کر رہی, پھر پتہ چلتا ادھر کوئی بیوروکریٹ سپورٹ کر رہا, پھر پتہ چلتا میڈیا میں ایک بندہ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا. یہاں کی DMC کو 1.5 لاکھ روپے ماہانہ وہ دیتا, اور مجھے خود SHO نے کہا کہ SHO کا بھی حصہ تھا اس میں, جو ٹینکر مافیا دے رہی تھی ان کو. پھر ایک اور پارک تھا جو ڈمپر مافیا قابض تھی, ان کو نکال پھینکا. تو یہ سارا ادھر یعنی اس شہر پہ تو جو فیسیلیٹیز تھی اس شہر میں, وہ سب مافیاز نے بیڑا غرق کر دیا, اور ادارے یا تو ملے ہوئے تھے یا تماشائی بنے ہوئے تھے. یہ کہاں ادارے سو رہے تھے جب یہ مافیاز قبضہ کر رہی تھی. پارکس کو کچرا کنڈی بنا دیا, جو جہاں بچوں کے کھیلنے کودنے کی جگہ تھی, سکولز کے باہر کچرا کنڈیاں بنائی ہوئی ہیں. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں ادارے اپنا فنکشن نہیں کر رہے. ادارے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ میں وہ لوگ ہیں, اور ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اب میں اگر ان سے سوال کرتا ہوں تو یہ بڑا ناجائز ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے. بھائی تم ذمہ دار ہو, تمہارا منسٹر ہے, تمہارے پاس ادارے, یا تو ادارے نہیں رکھو, یا تو منسٹری نہ لو, یا تو حکومت نہ بناؤ. جب آپ ذمہ دار ہیں تو سوال آپ سے ہوگا. پھر کوئی یہ نہ کہے کہ سیاست ہو رہی ہے, احتجاج ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. پھر سوال بھی ہوگا, لوگ لڑیں گے بھی. لوگوں کو الٹیمیٹلی یار, ہم ادھر کراچی میں لاہور کے لوگ مثال دیتے تھے کراچی کو, آج آپ لاہور جائیں اور کراچی کہاں رہ گیا. یعنی ہمارے یہی ایشوز رہ گئے گٹر پہ, کچرے پہ. اسلام آباد کو دیکھیں, وہاں بارشیں ہر روز ہوتی ہے, وہاں کوئی پانی نہیں کھڑا ہوتا, ڈرینیج سسٹم ہے وہاں. یہاں ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہے. ہر سال, اچھا بارش ہے, کوئی کورونا تو نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی بار آ گیا ہے, اس کے لیے ابھی ریسرچ ہو رہی ہے. ہر سال آتی ہے, ہر سال آپ کو پتہ ہے مانسون آ رہا ہے, اتنے, اب تو پہلے سے بتاتے ہیں اتنے ملی میٹر وغیرہ بارش ہوگی. کوئی بھی اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی. پھر جب بارش ہو جاتی ہے, پھر CM کہیں فوٹو شوٹ کرتا نظر آتا, کہیں وزیر بلدیات کشتی میں یا اس میں نظر آتا. مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ پہلے سے تیاری کریں. اور یہ کتنا مشکل ہے. لاہور میں ہماری گورنمنٹ تھی, وہاں بارشوں سے شہر ڈوب رہا تھا, 12 ریزروائرز بنائے وہاں پہ. اسی بارش کے پانی کو اسٹور کیا جاتا اور اس کو ریسائیکل کر کے یوزیبل بنایا جاتا. یہ کتنا مشکل کام ہے کراچی میں کرنا. آپ کے نالوں کی صفائی کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایک تو وہ بڑے نالے, اور سب سے مزے کی بات, اہم بات, نالے اکثر جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہے یہ انگریزوں کے وقت ہیں. لیاری ندی, ملیر ندی, انگریزوں کی بنائی ہوئی چیز. نہ ہم نے ریلوے کی پٹریاں چھوڑی جو انگریزوں نے بنائی تھی, اس کے ارد گرد ہم نے قبضے کیے, ہم نے کچرا کیا, ہم نے جو نقصان پہنچا سکتے تھے کیا. نالے انگریزوں کے بنائے ہوئے, اور یہ نیچرل تھے, اس پر قبضے کیا ہم نے. اس کو جتنا ہم چھوٹا کر سکتے تھے, جو چوڑائی تھی وہ ختم کی, کچرا جتنا پھینک سکتے تھے پھینکا. کانڈیوٹ, پانی کا سسٹم, دھاوے جی سے آپ کے صدر تک یہ کانڈیوٹ چینل پانی آتا انگریزوں کے دور کا, اس پہ ہم نے چائنا کٹنگ کی. میرے حلقے میں وہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں کانڈیوٹ کے اوپر بنائی ہوئی ہیں, قبضہ ہوا ہوا. ہم نے بجائے اس کے ان کی بنائی ہوئی چیز میں بہتری لاتے, کوئی ایڈوانس, یا چلو اسی کو محفوظ رکھ لیتے, وہ تک نہیں کیا. بیڑا غرق کیا شہر کا. وہ شہر جہاں ٹریم چلا کرتی تھی, جس کی سڑکیں دھلا کرتی تھی پانی سے, بزرگوں سے سنتے ہم, اس شہر کے ساتھ یہ حال ہوا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. اور اسی شہر کے چند لوگ ملوث تھے اس حالات. یہ نہیں تھا جو ہم اکثر کہتے ہیں نا باہر سے ہی ہوا سب. اسی شہر کے چند عناصر تھے جو کر رہے تھے. اور لیکن انشاءاللہ آنے والا ٹائم بہت بہتر ہے, کیونکہ سب سے اہم چیز یہ کہ نوجوان بول رہا ہے اس بات پہ, درد رکھتا ہے, بولتا ہے, اور
اس بولنے کے نتیجے میں کہیں عمل آتا ہے. تو اور پھر اب میڈیا ہے، وہ دور نہیں ہے کہ پی ٹی وی یا ایک اخبار والا دور ہے. میڈیا چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اچھے برا دکھاتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں فیوچر اچھا ہے، اور صرف لوگ تھوڑا سا آج ووٹ دینے میں تھوڑا سا ایک اسٹریٹجی بنائیں، عقل کا مظاہرہ کریں. کسی نعرے میں، کسی سیاسی کیمپین کو جس میں بھی جائیں، اسٹڈی ضرور کریں ان کا ماضی، ان کا حال. یہ نہ ہو کہ آپ مس گائیڈ ہو جائیں. مس گائیڈ ہو جائیں. آپ پر کتنی ایف آئی آر درج ہیں آج تک؟ مجھ پہ ابھی ایک چل رہی ہے، ابھی ایک کیس ابھی چل رہا ہے. ایک پچھلے مہینے ختم ہوا، غداری کا کیس. او مائی گڈنس، غداری کا کیس. غداری کا، بغاوت کا. اچھا. تو وہ بھی پچھلے مہینے ختم ہوا، اور اس سے 2 مہینے پہلے ایک اور ایف آئی آر ختم ہوا. ابھی جو ایف آئی آر بنی ہوئی ہے، جو کیس چل رہا ہے، جو سی ایم ہاؤس میں گٹر کا پانی پھینکا تھا، وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. کیس. کیا بات ہے. مطلب صفائی نہ کرو کوئی کیس نہیں بنتا، لیکن صفائی کے لیے کوئی احساس دلانے کے لیے کچھ عمل کرو تو کیس بن جاتا ہے اور سالوں چلتا ہے. بہت شکریہ. آخر میں ایک سوال آپ سے. کراچی میں ہم نے دیکھا، آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو کراچی کی فیملیز، کراچی کے لوگ آپ کو کراچی کا بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں. کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ میرے لیے یہ بہت اعزاز ہے. جو یہ کہتا ہے یقیناً مجھے بے حد اچھا لگتا، کیونکہ اس میں اپنائیت ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ جو لوگ آپ کو اپناتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں. اپنے بچوں کو کہتے کہ اس سے دوری اختیار کرو. ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور ایسے لیڈران بھی موجود ہیں اس ملک میں. لیکن اس سے بڑا اعزاز کسی کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو لوگ ایسے اپنائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں، میں ایک ایم این اے ہوتے ہوئے میں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ میں آپ کا نوکر ہوں. یعنی میری تنخواہ آپ کے ٹیکس سے آتی ہے. جو بھی سٹیزن ہے، شہری ہے، وہ اگر ٹیکس پیئر ہے تو میں اس کا ملازم ہوں، وہ مالک ہے اس شہر کا. یہ ضروری اس لیے کہ اس کو اونرشپ کی فیل آئے. وہ اس شہر کی سڑک، اس کی فٹ پاتھ، اس کی اسٹریٹ لائٹ، اس کے درختوں کی حفاظت کرے، اون کرے اس کو، اور اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے. ادھر اونرشپ کا بھی فقدان ہے اس شہر میں، پورے ملک میں. ہم اپنی چار دیواری، اپنے گھر کو صرف اپنا سمجھتے، باقی جو پبلک پراپرٹی ہوتی وہ ہم سمجھتے کہ یہ تو شاید اسرائیل یا کسی اور دشمن ممالک کی ہے. یہ سب ہماری اپنی ہے، ہماری پراپرٹیز ہیں. اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا، ہم کھڑے ہوں گے. تو میں نے ایک ملازم ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب لوگ یہ اپنائیت کرتے، کچھ لوگوں کو بڑا اس پہ آگ لگتی. اور میرے جو دوست ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اکثر جان کے بھی کرتے تاکہ آگ لگے ان کو. لیکن ہرگز، میں پھر سے کہوں، میں ملازم تھا، ہوں، رہوں گا، اور یہ میں اپنے کردار سے ثابت کروں گا. میں نوکر، عوامی نوکر خود کو اپنے کردار سے ثابت کروں گا. یہاں اس شہر میں لوگ آئے، ان کو سر پہ بٹھایا عوام نے، اس کو مسیحا سمجھا، اور وہ ناسور بن گئے وہ لوگ اس عوام اور اس شہر کے لیے. تو میں عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ جس کو بھی آپ سر پہ بٹھائیں، اس سے اتنی امید رکھیں جتنا اس میں ہے. زیادہ امیدیں نہ لگائیں کسی سے، ٹھیک؟ جتنا وہ کر رہا ہے اسی تک امید کو قائم رکھیں. زیادہ امید میں زیادہ مایوسی ہو جاتی ہے. تو اگین میں یہ کہوں، میرے لیے اس سے بڑا احساس اور اس سے بڑا تمغہ، اور یہ کوئی سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کہہ دیتا وغیرہ، لیکن جب لوگ کہتے، کوئی ملتا، کوئی فیملی ملتی، ایون سب سے جو اعزاز کی بات ہوتی، میرے لیے فخر کی بات ہوتی، میرے دفتر پہ فیملیز آتی، وہ اپنے بچوں کو کہتی کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں، فکسڈ تنظیم کے ساتھ کام کریں. یہ وہ کہتے ہیں کہ عالمگیر بنو، ان کے ساتھ کام کریں. اس میں اچھی چیز یہ ہوتی کہ ایک تو ہمارے ساتھ محفوظ سمجھتی اپنے بچوں کو، اور ہمارے ساتھ وہ سمجھتی کہ ان کی کردار سازی ہوگی کچھ.
یہ سب سے زیادہ جو فخر ہوتا اس چیز پہ ہوتا. اور اگین کہ جو میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں, لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جو سوشل رسپانسبلٹی یا سیوک رسپانسبلٹی پہ ہم اس شہر میں پچھلے 6 سال سے کام کر رہے ہیں, تو وہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کلک ہو رہا ہے, اور اسی لیے وہ ہم سے اپنائیت کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور میرے خیال میں شاید آپ پہلے ہی ایم این اے ہیں جنہوں نے عوام کی خدمت کے لیے اپنے ٹریکٹر اور اپنی کرینز خریدی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میں چونکہ فکسڈ کی ہماری تنظیم تھی 2016 سے شروع ہوئی, ہمیں ایک ٹریکٹر مجھے ایک بزنس مین نے ڈونیٹ کیا تھا, دوسرے ٹریکٹر کے لیے میں 3 تلوار پہ جا کے کھڑا ہوا, وہاں لوگوں سے صفائی کے لیے میں نے چندہ کیا کہ میں صفائی کرنا چاہتا ہوں, مجھے پیسے دیں. ہم کوئی 10 دن کھڑے ہوئے, ایک ٹریکٹر کا فنڈز ہم نے جمع کیا. یہ جو ٹریکٹر ہے یہ اس سے خریدا ہم نے. تیسرا ٹریکٹر ہمیں ایک اور اوورسیز پاکستانی ہے اس نے ڈونیٹ کیا. ٹھیک, اسی طرح ایک اور فورن ایجنٹ, ایک فورن ایجنٹ تھا, ایک اور ایجنٹ تھا, اس نے ہمیں سوزوکی ڈونیٹ کی. تو یہ مشینری ہماری بڑھتی چلی گئی. لیکن میں پھر سے کہوں, اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ یہ کوئی یعنی عبدالستار ایدی کی اگر ایمبولینس سروس ہے تو ایسا نہیں کہ یہ کام ذمہ ہی اس کا تھا آئینی طور پہ. ٹھیک ہے, اب یہ بھی بڑا بدقسمت المیہ ہے کہ اگر ایدی صاحب نہیں ہوتے, ایمبولینس سروس ہی نہیں ہوتی اس شہر میں یا ملک میں ہی نہیں ہوتی. اور آج ماشاءاللہ ان کا 1900 ایمبولینسز کا دنیا میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ایمبولینسز کا. تو مقصد کیا ہے کہ یہ ہم اپنے کیپیسٹی میں رہ کے جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, نمبر 1, اور ساتھ انتظامیہ کو جگاتے. میں پہلے جیسے کہا یہ ٹریکٹر پورا شہر نہیں صاف کر سکتا, لیکن یہ جہاں جاتا ہے انتظامیہ ضرور جاگتی ہے ادھر, اور ان سے کام لینا ہے ہم نے. اور اگر نہیں کریں گے وہ تو اسی ٹریکٹر سے میں ان کے دفتر کے باہر کچرا پھینک دوں گا احتجاج کے طور پہ. تو لہٰذا یہ ٹریکٹر مزید بڑھیں گے. ہماری کوشش ہے فکسڈ تنظیم کی, ہم اپنے ہر ٹاؤن میں آفیسز اسٹیبلش کریں, اور جو سیوک رسپانسبلٹی سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں ہم ان آفیسز کے ذریعے ان پر کام کریں, اپنا عملہ اپنی مشینری وہاں قائم کریں, اور سب سے اہم چیز یہ سول سوسائٹی کو موبلائز کریں ان کاموں کے لیے. اب بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ضروری نہیں کہ آپ انتظامیہ کی طرف دیکھیں. ایک محلے کی یونین ہوتی ہے, ایک اپارٹمنٹ کی یونین ہوتی ہے, وہ اپنے مسائل حل کرتی ہے. سوسائٹی کی یونین ہوتی ہے, کسی کمیونٹی کی. اب میمن کمیونٹی میں بہت سی سب کمیونٹیز ہیں, ان کے جو اپنی یونینز بنی ہوئی, جو ان کے جماعت خانے بنے ہوئے, وہ بہت زیادہ تگڑے ہیں, بہت زیادہ مضبوط ہیں. وہ اپنے سوشل معاملات سارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, وہ کروڑوں روپے کے اور ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنی کمیونٹی میں. تو یہ مثالیں جو ہم سب کو سول سوسائٹی میں وہ ریفلیکشن کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عالمگیر بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ سے جو گفتگو رہی بہت سارے انگیز رہی, بہت ایجوکیٹ کیا آپ نے سب کو. تھینک یو ویری مچ. تو میرے لیے بڑا آنر ہے آپ لوگ آئے, میری آواز بنے, لوگوں تک انشاءاللہ یہ سارا پیغام رسائی ہوگی. اور سب سے اہم چیز یہ کہ عوام کراچی والے وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ضرور بنے. آپ نہ جب آپ ووٹ نہیں دیتے آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنتے, اور بعد میں مشکلات جو آتی پھر سب سے زیادہ شکایت آپ کرتے, تو وہ شکایت کرنے کا حق آپ کھو دیتے. آپ ووٹ کے ذریعے اچھے برے میں, بہتر میں اور اچھے میں تمیز کرتے, اور جب وہ تمیز کرتے تو اس کا کوئی نتیجہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا. تو ضروری ہے ووٹ دیں, کسی بھی سیاسی جماعت کو دیں, ووٹ ضرور دیں, اور تاکہ کل کو آپ اپنے عوامی نمائندے کو پکڑ سکیں, اس کو بتائیں کہ میں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا, اور اگر آپ اس کو نہیں دیا ہو تو آپ کو اس کو بتائیں کل کو کہ اس لیے نہیں دیا تھا آپ کو ووٹ. لہٰذا شکایت کرنے کا, تجزیہ کرنے کا, تنقید مشورہ کرنے کا آپ کے پاس حق تبھی ہے جب آپ ووٹ دیں گے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.